دوستو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف اتنا طاقتور ہے کہ محسن نقوی جیسے لوگوں کو چھٹی دے کر گھر بھیج سکتا ہے؟ کیا آپ کو بھی یقین ہے کہ شہباز شریف اب بس اسے فارغ کرنے والا ہے، یا اس کے خلاف بیان دیں گے، یا اسے کیٹیگری میں کھڑا کر کے جواب طلب کریں گے کہ کیوں ایسا کیا ہے؟ کیا اس ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے یا محسن نقوی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے نزدیک کون زیادہ طاقتور ہے؟ ویسے تو سب سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی زیادہ طاقتور ہے، اصل وزیر اعظم تو وہ ہے، لیکن بس نام کا وزیر اعظم شہباز شریف ہے۔ سب کچھ بیک گراؤنڈ میں محسن نقوی کرتے ہیں، اور محسن نقوی کے جو خاص اور رشتہ دار لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف میں ہمت آئیں گے؟ شہباز شریف لوگوں کی مینڈیٹ کی وجہ سے آج اسمبلی میں ہے، اور وہ ہمت کر کے محسن نقوی کو گھر بھیج دے گا؟ اپنے رائے کامنٹ میں لکھیے، چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیو آخر تک دیکھیے، آخر میں ہم بات کرتے ہیں اس پر۔ اس وقت جو سارا معاملہ چل رہا ہے اور جس طرح کی کھینچا تانی ہو رہی ہے، وفاقی وزیر داخلہ وہ سسٹم کے کولیپس کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کولیپس ہی کر گیا ہے پورا سسٹم، آگے اگلے 10-12 سال بعد بھی ایسی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اسی طرح سے سوال ہو رہے ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کو بھی پاکستان مسلم لیگ نون، یہ بھی ناراض ہیں۔ ذرا سنیے گا کہ کیا چل رہا ہے یہ پچھلے 2-3 دنوں میں، پھر جواب دیجیے گا مفصل اس پر۔ اس سسٹم میں 30 سال کا سفر جو ہے وہ 3.5 سال میں تم کہاں سے چلے ہو اور کہاں پہنچے ہو، اور اب تمہیں آگے پتا چلا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ بالکل خراب ہے، یہ چل نہیں سکتا۔ مندوخیل صاحب، سر یہ دلچسپ صورتحال ہے، سنگین صورتحال ہے، غیر سنجیدہ ہے کیا؟ یہ رانا ثناء اللہ صاحب محسن نقوی صاحب کو ہمارے بڑوں کا برخوردار بنا رہے ہیں، مگر خود جہاں 9 مہینے پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ رہا ہے اور ان کو فارم 47 کے تحت جتوایا ہے، اور پھر انہی مسلم لیگ نون نے ان کو سینیٹر بنایا، تو ہمارے کھاتے میں ڈالے کبھی کبھار برخوردار بھی نالائق ہو جاتے ہیں، کبھی خاک بھی کر لیتا ہے، کبھی جو نا اس سے جو نا اللہ تعلقی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ ہمارے گلے پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ کا محسن نقوی، پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کو وزیر اعلیٰ بنانے میں، ان کو وزیر داخلہ بنانے میں۔ دیکھیے تعلق کہاں سے ہوگا؟ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ہی نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کا کابینہ ہے، ان کی منظوری کے بغیر کو وزیر بن نہیں سکتے۔ کیا پیپلز پارٹی نے ریکمنڈ کیا کہ اس کو وزیر داخلہ بنا؟ رانا ثناء اللہ نے نہیں کہا کہ شکر کرو اس نے وزیر اعظم کا سیٹ نہیں مانگا؟ تو بات یہ ہوتا نا، ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک طاقتور وزیر ہے، لہٰذا منہ پہ چالے پھڑیں گے اگر کوئی اس کے خلاف بولیں گے، تو اسی طرح یہ چلتا رہے گا۔ لیکن میں آپ کے توسط سے محسن نقوی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 9 مہینے آپ نگراں وزیر اعلیٰ رہے، 2.5 سال سے آپ طاقتور ترین وزیر ہے، ایون کہ وزیر اعظم بھی آپ کے انڈر ہے، آپ کو آج پتہ چلا کہ یہ سسٹم فرسودہ ہے؟ اور پھر مجھے بتا دو کہ جنرل ایوب خان نے جب یہ سسٹم رائج کیے وہ بہتر تھا، پھر جنرل ضیاء الحق نے جو سسٹم کیے اور مسلم لیگ نون کو آج تک وہ ان کے اس پہ آ رہا ہے، وہ سسٹم بہتر تھا، یا جنرل فیض نے RTI سسٹم بٹھا کے وہ بہتر تھا؟ تو یہ ذرا تجویز بھی کر لیتے کہ بابا یہ سارے سسٹم فیل ہو گئے اور میں بھی 3.5 سال سے خاموش رہا، اب یہ والا فارمولا بہتر ہے، وہ تو بتا دیتے وہ۔ چلے میں یہ سوال لے جاتی ہوں نا عفنان صاحب کے پاس۔ عفنان صاحب، یہ اس لیے بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، اتحادی حکومت ہے، PMLN کی حکومت ہے، آپ کو سہارا پیپلز پارٹی نے دیا ہوا ہے، وہ بھی وزیر داخلہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے، آپ بھی وزیر داخلہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے، سر کیبنٹ آپ کی، وزیر اعظم آپ کے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بڑا مزے کا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کر لیا ہے آپ نے۔ تو وزیر داخلہ تو آپ کے ہیں نا سر، شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ ہے، ووٹ دے کر آپ لوگوں نے تو ان کو وزیر داخلہ بنایا نا پھر سر۔ نہیں، وہ بالکل ہیں، حکومت کا حصہ ہیں، وہ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے، وہ تو حکومت میں جو ہے وہ بالکل ہیں، اس طرح کے 1-2 اور بھی ہیں، تو اور وہ آپ کے سامنے ہی ہے سارا معاملہ۔ جہاں تک نمائندگی کس کی کرتے ہیں؟ وہ جن کی نمائندگی کرتے ہیں آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں۔ تو یہ تنقید آپ وہاں کر رہے ہیں؟ دیکھیں سارے پاکستان کو پتہ ہے وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ نقوی صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ بات کابینہ میں کرتے، کابینہ میں نہیں تو سینٹ میں کر لیتے، لیکن اس کو ایک اس طرح مطلب کہ ایک فنکشن میں کرنا اور پھر اس میں وزیر اعظم کو اس طرح کرٹیسائز کرنا میرا خیال ہے کہ موضوع نہیں تھا، اس کی وجہ سے جو ہے حکومت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی تو انہوں نے تعریف کی ہے، 12-18 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ 12-18 گھنٹے کام کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوا کیونکہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ نہیں، وہ تو خود اس سسٹم کا جو ہے وہ حصہ ہے، خود جو ہے وہ دیکھیں نا، انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ تو سسٹم کا حصہ ہی ہے نا، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جو ہے وہ سسٹم کا حصہ ہی ہے، ویسے نہیں سینیٹر
اور پھر کیا کہتے ہیں پارٹ ٹائم فورن منسٹری بھی کر لیتے ہیں. تو وہ سارا کا سارا سسٹم کا کہتے ہیں. سر ویسے جو آپ لوگوں کو تحفظات ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کو تحفظات ہیں، یا دیگر پارٹی کے مختلف لوگ جو بات کریں، وزیر اعظم صاحب سے بات کی گئی؟ اور پھر کیا وزیر اعظم نے وزیر داخلہ سے بات کی اس بارے معاملے میں؟ دیکھیں یہ تو بھی ظاہر ہے، یہ ابھی انیشیل اسٹیج پر ہے، انیشیل اسٹیج پہ آنے والے دنوں میں مزید معاملہ جو ہے سامنے آ جائے گا. لیکن دیکھیں ہم جو ہے وہ کسی بھی عوامی مفادات کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، اور جو ہماری پالیسی ہے ہم اسی کو لے کے چلیں گے. میرا خیال ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپس میں بیٹھ کے بات کر لی جاتی، لیکن اب ظاہر ہو گیا ہے تو پھر اب جو ہے اس کو لے کے چلتے ہیں. میں کچھ باتیں میں ایک بات کر دوں. دیکھیں نقوی صاحب جو تھے وہ ابھی پرسوں جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں تھے اور پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات کر رہے تھے. بڑا ناراض ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ پکچر کھنچوانے کے بعد پتہ نہیں کہاں سے وہ اسٹیٹمنٹ لے کر آئے، جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں ان کو، اب ایسے کر رہے ہیں جیسے جانتے ہی نہیں ہیں. اور ایوب خان کا ریفرنس دے کے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو ایوب خان کے جو مسائل تھے وہ آج تک چل رہے ہیں، اس طرح تو اگر کہا جائے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ورنہ تو کافی لمبی کہانی ہے. صحیح. اچھا شفیع جان صاحب، ویسے آپ لوگوں کے لیے کوئی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کیا ابھی؟ کیونکہ پچھلے دنوں بہت سارے آرٹیکلز بھی لکھے گئے، پھر اب تو کچھ صحافی یہ تک کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر تک ان کو سارا جو سسٹم ہے وہ لپٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو یہ جو ابھی کھینچا شروع ہوئی ہے، اس سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کب تک نظر آ رہا ہے کہ سسٹم لپیٹ دیا جائے گا؟ دیکھیں کرن صاحب بھائی، اللہ کی قدرت ہے اور سیاست بڑی ظالم چیز ہے. وہ نقوی صاحب جس کے پیچھے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پیچھے پھر کے سر کہہ کے ان کی حکومتی اس نے بنائی، آج اس محسن نقوی سے دونوں لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں. یہ اللہ کی قدرت دیکھیں. یہ کہتے تھے کہ محسن نقوی صاحب جہاں پہ وزیر داخلہ ہیں یہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹس ہیں، ہماری سٹیٹمنٹس نہیں ہیں. پھر اس سسٹم سے سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے وہ محسن نقوی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، تو عمران خان کی جو ڈے ون سے سٹینڈنگ تھی، جو تحریک انصاف کی ڈے ون سے سٹینڈنگ تھی کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، وہ صحیح ثابت ہوئی. یہ اللہ کی شان ہے کہ عمران خان صاحب نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم سب صحیح ثابت ہو رہی ہے. یہ دونوں پارٹیاں نون بھی اور پیپلز پارٹی یہ ایک دوسری کی انشورنس پالیسی ہے. یہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ایک کی خواہش ہے کہ اس کی بیٹی وزیر اعظم بنے، جو اس کے لیے سیاست کر رہے وہ ہر حد تک گر سکتا ہے، وہ شکست خوردہ آدمی. اور دوسری کی خواہش ہے جو کہ دعوت ہاؤس میں بنا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو ملی ہے وہ آپ لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں. ہم بیچتے ہیں چوروں کے ساتھ ہاتھ ملانے میں، ہم بیچتے ہیں. اور جہاں تک دوسرا شخص جو جان بن جاؤ ورنہ مجھے مار کے سیدھا کروں گا. بکواس کر رہے ہو، چپ کرو. بیچنے کی بات کی میں تم میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے جوتے مار کے سیدھا ایسا بات نہ کرنا، سیدھا کریں گے ورنہ تمہیں ایسے تو لگ چلا جائے گا. افنان صاحب نہ کریں، یہ کہتے ہیں آپ بھی میرے لیے ہیں. میں آپ دونوں سے بارے میں جو لوگ بولتے ہیں نا میں بتاؤں میری بات نہ کریں پلیز. افنان صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں افنان صاحب؟ نہیں انہوں نے کیوں بولے پہلے؟ افنان صاحب دیکھیں میری بات نہیں کیا بکواس کی انہوں نے، آپ بھی موسس ہیں اور ہمیں گالیاں دے رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، عوام دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے ان کو روکا نا، لیکن دیکھیں میں نے تمام جو میرے تینوں معزز مہمان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ان تمام کے مائکس کو اس وقت کلوز کروا دیا ہے، کیونکہ یہ طرز تخاطب اور یہ گفتگو ڈیفینیٹلی اچھی نہیں ہے. اگر ہم بریک لے سکیں کیا ہم ایک چلیں؟ ٹھیک ہے ہم اس سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. مختوم صاحب میں آپ کی طرف، قادری صاحب، مندوخیل صاحب آپ کی طرف سوال لے کر آ رہی ہوں. مجھے یہ فرمائیے سر، اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ اس سے پہلے ہم نے پچھلے دنوں دیکھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے چاہے بجٹ ہو، چاہے الیکشنز ہو رہے ہیں، جی بی کے الیکشنز ہو رہے ہیں، یا اس کے علاوہ معاملات ہوں، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھرپور تنقید پی ایم ایل این پر ہوتی تھی، لیکن پی ایم ایل این کی جانب سے ہمیشہ بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا رہا ہے. لیکن اس بار یہ پہلی دفعہ ایسی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جواب در جواب چل رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اگر آپ کو تانا دیتے ہیں، آپ ان کو تانا دیتے ہیں فارم 47 کا، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اگر فارم 47 ہے تو پھر جو آپ کے صدر ہیں وہ کون سے فارم کے ہیں یہ بھی بتا دیں. تو سر یہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچ گئے کہ اب باقاعدہ پی ایم ایل این کی طرف سے آپ کو جواب آنے لگا ہے؟
देखिए यकीनन वो सियासी पार्टी है और सियासी पार्टी यकीनन खामोश नहीं होंगे। ये जिस तरह गुलचाद के आशिक ने हमें बुरा भला कहा है, हम भी उनको बता देंगे तुम्हारा करैक्टर क्या है गुलचाद के आशिक। उस ये तो सवाल होंगे, लेकिन जब बिलो द बेल्ट बातें होगी और इस तरह टॉक शो में नेशनल टीवी में, तो फिर उसके बाद टेम्परेचर तो हाई होगा। हमने तो सबसे पहले ये कहा कि जो आज़ाद कश्मीर में जो धांधली हो रही है या इससे पहले जो जेबी में धांधली हुई है, हमने तो सबूत के साथ तो सामने चीज़ें दिखाई। आपको याद होगा हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने जहां 10% जो है ना वो टर्न आउट हुआ है वोटर्स का, वहां 91 से लेके 99% वोट कास्ट हुआ है, बल्कि एक हल्के में तो 358 वोट थे और 462 कास्ट हुआ है। क्या ये चीज़ें हम नहीं बताए? क्या ये जो गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल है, पता नहीं कहाँ से, ये पटवारी भी दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हमारे कारकुन जो है ना मुख्तार यूनुस को शहीद किए है, 3 को ज़ख्मी किए है, बैलेट बॉक्स उठा के ले गए गुंडे, 30 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा किए मुस्लिम लीग नून के गुंडों ने, और ये शख्स शाम में आके बड़ी बेशर्मी से कहता है कि बड़ा पुरअमन हुआ, बड़ा शफाफ हुआ। तो इन चीज़ों पे तावज़ा तो हमें है। हम तो कहते हैं चलो भाई, आप एक तरफ आप कश्मीरियों को मानने को तैयार नहीं है, ख्वाजा आसिफ राना सलोला कहते हैं सीटें मेरी जेब में है, और फिर आप इस तरह जो ना आप फिर इस तरह जो ना अगर आप इलेक्शन जीत भी गए तो मुझे बताओ कि आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीत भी गए, खुदा की कसम आपके उजरा जो ना घरों से नहीं निकल सकेंगे। आज भी मुजफ्फराबाद बंद है, आज भी मुजफ्फराबाद में आग जल रही है। वो खुदा का वास्ता, आप इतने इक़्तिदार के भूखे हो, एक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन अगर नहीं हो तो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आपको मरियम बीबी को मिल चुका है। तो थोड़ा सा जो ना वो इक़्तिदार से अलग बुक भी देख ले। सर रानुमा है आप तीनों जो मौजूद मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं आप तीनों से गुजारिश करूंगी कि नेशनल टीवी है, लफ्ज़ों का जो इंतखाब करें वो ज़रा संभल के करें। शफी जान साहब, मैं आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करूंगी आपसे कि आपने जो बात करनी है आप करें, लेकिन प्लीज़ ज़रा लफ्ज़ों का इंतखाब सोच समझ कर करें। मैंने तो कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं की, और मैंने अभी भी कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की। पता नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आ रही थी। अफनान साहब ने वहां जो भी बात की, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई उसकी, और मैंने आपसे बार बार पूछा कि वो क्या फरमा रहे, मैंने कोई बिलो द बेल्ट। चलें, बहुत अच्छी बात है आपको नहीं आई। मैं चाहती हूँ कि हम जो है वो अवाम तफहीम के साथ बात करें। सर प्लीज, अब मुझे अब थोड़ा सा हम इस बात को और मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी की देखिए जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, जिनको इतनी शिकायत हैं मुस्लिम लीग नून से, तो पीपल्स पार्टी का तो बड़ा आसान सा हल है कि वो आईनी ओहदों के साथ क्यों चिपकी हुए हैं। जब ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो फिर आप आईनी ओहदों से इस्तीफे दे दें। आप इस आईनी ओहदों में लेके इस्तिस्ना भी ले रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन सारा जो बदनामी है वो आप सर ये चले कहीं आप लोग एक पेज पर नजर आ रहे हैं ना, यही वो ताने हैं जो इस वक्त PMLN पीपल्स पार्टी को दे रही है। आप सबने वीडियो मुलाहिजा फरमाई। क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी लोटे कहे या जितने भी दांधली शुदा कहे, ये सब जो है ये इतने ताकतवर है कि एक मोहसिन नकवी का जवाब दे सके? क्या लगता है कि मोहसिन नकवी के पास जो भी ओहदे हैं वो अब उनसे लिए जाएंगे, या आपको लगता है कि असल ताकत जो है वो मोहसिन नकवी के गिर्द है? ये शहबाज शरीफ वगैरह जो है ये सिर्फ नाम के वज़ीर-ए-आज़म हैं और इनको बस इक़्तिदार इसलिए दिया है कि लोगों की जो गुस्सा है, जो भी वो दिल में है, वो इस पर निकालें, और असल ताकत जो है वो पीछे बैकग्राउंड में किसी और के पास हो। जैसा कि मोहसिन नकवी, सब जानते हैं कि असल खिलाड़ी तो मोहसिन नकवी है और उसके रिश्तेदार है, लेकिन ये जो हमारे सामने वज़ीर-ए-आज़म और कोई जो भी वज़ीर बने हुए हैं मोहसिन नकवी के अलावा, ये सब बस नाम के हैं, इनके पास ताकत नहीं है। ताकत असल में मोहसिन नकवी के पास है और ताकतवर लोगों के पास है, जिसने इन लोगों को ला कर खड़ा किया है यहाँ पर, इनको इक़्तिदार दिए है। तो आपका क्या राय है? राय कमेंट में लिख के हमें बताइए कि शहबाज शरीफ में हिम्मत आएंगे। हम तो ये शहबाज शरीफ साहब से ये मुतालबा करते हैं कि मोहसिन नकवी को फारिग कर दो, ये आपके काबीने के लिए अच्छा नहीं है, ये आपके ख़िलाफ़ बयान देते हैं, आपके काबीने के ख़िलाफ़ बयान देते हैं। इनको चाहिए था कि आपके साथ दफ्तर में बैठकर बात करते, लेकिन ये तो मीडिया पर आकर
اس نے بیان دے دیا، تو اس کو فارغ کر دو، ہمت کرو، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ واقعی مینڈیٹ سے گئے ہیں یا آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے کسی اور نے۔ تو اگر آپ عوامی مینڈیٹ سے آج اسمبلی میں ہے، پارلیمنٹ میں ہے، وہ ملک کے وزیر اعظم ہے، تو پھر تو آپ کو محسن نقوی کو نہیں چھوڑنا ہے، اسے فارغ کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں ہیں تو پہلے سے ہمیں پتہ ہے، لیکن پھر بھی آپ کو ایک اور چانس دیتے ہیں کہ اگر آپ ہیں تو ایسا کریں، اگر آپ نہیں ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، بس طاقت جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہے جس نے آپ کو بنایا ہے اور محسن نقوی کو طاقتور شخصیت بنایا ہے۔ محسن نقوی کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا، محسن نقوی سب کچھ سنبھالتا ہے۔ ہمارا جو وزیر داخلہ ہے اور وزیر خارجہ ہے، ان کے حصے کا جو کام ہے وہ بھی محسن نقوی کرتے ہیں۔ ہمارا جتنے بھی وزیر ہے پاکستان کے، یہ جو فارم 47 سے آئے ہیں، ان کے جو حصے کے کام ہے وہ محسن نقوی کرتے ہیں۔ کبھی وہ ایران جاتے ہیں، کبھی وہ دوسرے ملک جاتے ہیں، کبھی ٹرکیہ، کبھی سعودی عربیہ جاتے ہیں، وزیر اعظم کے ساتھ محسن نقوی ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن نقوی کو ہٹانا ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس یہ صرف وہ جو فیاض چوہان جیسے لوگوں کو ایکٹیو کر کے تھوڑے بیانات دے کر بس بات کو رفع دفع کر لیں گے، لیکن باقی محسن نقوی کو عملی جو سزا ہے وہ یہ لوگ نہیں دے سکتے۔ تو آپ کا کیا رائے ہے؟ رائے کومنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔